آپ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی آپ عزت کریں، سادات کی عزت کریں، آل نبی اولاد علی کی عزت کریں۔ کئی لوگ میرے سے اعتراض کرتے ہیں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ کہاں کہی جا رہا ہے کہ سید کی عزت کرو، فلانی کرو، یہ پاکستان انڈیا میں توہم پرستی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ کوٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا آخری خطبے میں کہ گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی، اجمی کو عربی پہ، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، آدم کی ساری اولاد برابر ہے، ماسوائے وہ جو تقوی میں زیادہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آن ورڈ آگے جو انہوں نے ویسے کہہ دیا، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اگینسٹ کہہ سکتے ہیں؟ تو کیا اللہ کریم ساتھ ہی قرآن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کچھ کے تقوی کا اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا؟ اللہ کیا قرآن کریم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے سارے تم سب کو ایک باپ سے پیدا کیا؟ یہی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور سب برابر ہیں اس حساب سے، لیکن پھر تم میں نے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے جن میں انبیاء ہیں، اولیاء تو پیچھے رہ گئے، انبیاء ہیں، لیکن ان انبیاء میں پھر وہ 4-5 فضیلت والے انبیاء ہیں جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، جس میں آل ابراہیم ہے۔ درود شریف آپ پڑھتے ہیں، یہ آل ابراہیم میں پھر کون کون آتا ہے؟ آل محمد میں کون کون آتا ہے؟ آل عمران میں کون کون آتا ہے؟ آل نوح میں کون کون آتا ہے؟ آل موسیٰ میں کون کون آتا ہے؟ قرآن سے اگینسٹ تو نہیں کہہ سکتے۔ تو جب اللہ انہیں فضیلت دے رہا ہے تو پھر ساتھ ہی کہہ رہا ہے جیسے میں نے خاوند کو بیوی پہ فضیلت دی، یہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور فضیلت والوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جس چیز کو میں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ اس کا درجہ اوپر رہے گا، بڑا سخت لفظ ہے اس کے، وَلَا تَتَمَنُّوا، تمنا بھی نہ کرنا کہ تم اس کی برابری کرو۔ میں مولوی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں یار، میں کہہ بیٹھا ہوں سیدوں کی عزت کرنا، میں کہڑا کیا کہ میرے ابے کی عزت کرو، میری عزت کرو۔ لاجک سے ماننے والے جو ہیں انہیں پھر چھتر بھی پڑتے ہیں۔ لاجک کے ماننے کے بعد جو مانیں گے نا، پھر اس کے بعد ذرا سا جب تمنا بھی کریں گے نا تو پھر وہ بتاتا ہوتا ہے، میں تمہیں دسنا جو ان کی قربانیاں ہیں وہ ہم نے نہیں دی ہیں، نہ ہم دے سکتے ہیں، ان کی نسلوں تک اس کا امپیکٹ آ رہا ہے اور ان کی نسلیں آج بھی قربانیاں دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو آل محمد ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اولاد علی تو ہے ہی ہے، یہ سارے آل ابراہیم، آل نوح، اللہ کے اپنے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سرکار اس سے اپوزٹ تو نہیں بولیں گے نا۔ تو وہ جو فضیلت والے ہیں وہ فضیلت والے ہیں، وہ کوشش کریں زندگی میں کہ خام خواہ اس ریفرنس کو کہیں ٹھڈا نہ مار دیں، ٹھیک ہے، اور پکڑے جائیں۔ کہیں اللہ کا کوئی ولی بیٹھا ہو اور آپ کی آواز اونچی ہو، آپ اس کے اہمی ٹھٹھا، سب سے بڑا ولی اللہ تو آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے آگے کہیں اونچا بول جائیں، آپ کے استاد یا آپ کے مرشد یا امام جن سے آپ نے ایک حرف بھی چاہے سیکھا، آپ چاہے پی ایچ ڈی کر گئے ہیں، 12 اٹلا کر گئے ہیں، لیکن وہ جس نے پہلے دن قلم پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، لکھنا سکھایا تھا، با اور بے کا فرق سمجھایا تھا، وہ نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے۔ باقی کسی کا دل نہ دکھائیں، جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر لیں، اور جو آپ کو اپنے لیے ناپسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی دوسروں کے لیے ناپسند۔ اننا جا اسلام ہے، کوئی مشکل تو کام نہیں، اس میں سلامتی رہتی ہے۔ کیا خیال ہے؟